شغل تجارت اور امین کا خطاب۔ عرب خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ اکتساب کو اور زیادہ مستحکم کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ عموماً اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکائے تجارت کی شہادتوں سے جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وعدے والے مقام پر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر منتظر پایا، لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ کاروبار تجارت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے تجارت میں آپ کا سابقہ تھا وہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ صائب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ قیس بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی بھی آپ کے شریک تجارت تھے، وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام، بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے تھے۔